बिल्कुल एक प्योर मजहबी जमात को, पार्टी को छोड़ के प्योर लिबरल जमात में जा रहे हैं। तो इससे यह वाज़ेह होता है कि ऐसे लोग जब तहरीक लबैक में आएंगे तो वो मफाद परस्त होंगे। मलक अमानत रावल को उसके हलके के एक कारकुन ने एक फोन कॉल किया है। उस फोन कॉल से आदमी अंदाजा लगा सकता है, बड़ा बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि जब वो तहरीक लबैक में थे तो अपने हलके में उनकी क्या पोजीशन थी। अब वो पीपल पार्टी में चले गए हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है और कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि जिला अटक के 2 MPA के उम्मीदवार, एक जंड से उसका यानी कि तल्लक था और एक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अबऊ निक्का कला के जो हल्का है उससे उसका तल्लक था। इन दोनों ने तहरीक लबैक को खैरबाद करके पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली। ये सोशल मीडिया में तहरीक लबैक के उसके ऊपर ये आग की तरह फैल गई। इसके ऊपर नाजरीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि तहरीक लबैक अब एक सियासी जमात है और ये एक फितरती अमल है कि हर सियासी जमात में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। और ये भी एक फितरती है, नेचुरल चीज है कि किसी भी पार्टी का रहनुमा अगर छोड़ के जाता है तो उस पार्टी के कारकुनों को दुख भी होता है, मायूसी भी होती है। अब इन दोनों के ऊपर बात करेंगे कि इनके जाने से तहरीक लबैक को कितना नुकसान है और इनकी अपने इलाके में क्या हैसियत थी जब ये तहरीक लबैक के साथ थे और अब इनकी क्या हैसियत होगी। एक रिजवी शेर है जो मलक अमानत रावल के हलके का है, उसको उसने कॉल भी की और उस कॉल में रिजवी शेर ने, जो तहरीक लबैक का सपोर्टर है, उसने बड़ी शास्तगी से और बड़ी तहम्मुल मजाजी से उसकी क्लास भी ली, जो वो ऑडियो कॉल में आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं कि इनके जाने से तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं उनको मायूसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, इनके जाने से कितना नुकसान है, ये सब चीज के ऊपर बात करनी है। क्योंकि अब तहरीक लबैक में ऐसी खबरें आपको बार बार सुनने को मिलेगी कि कोई आदमी आ रहा है, कोई जा रहा है, पार्टियों में ऐसा होता है। तो इसलिए आपको पहले से इल्म होना चाहिए कि किन लोगों के जाने से आदमी को मायूसी करनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए और किन से जाने से आदमी बोले कि यार अच्छा ये छोड़ के चले गए हैं। नादरीन, सबसे पहले बात तो मैं अपनी करूं कि अक्सर देखा गया है कि कोई भी पार्टी का कोई रहनुमा अगर उसको छोड़ के जाता है तो लोग उसको लोटे के नाम से पुकारते हैं और उसको बुरा समझते हैं। हालांकि हर पार्टी में तकरीबन अगर जितने भी सियासतदान हैं, मेरा ख्याल है 80% तो ऐसे होंगे जो किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो अक्सर लोग उनको बुरा समझते हैं, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं समझता हूं कि जो पार्टियां तब्दील करते हैं, मैं उनको बुरा नहीं समझता हूं। हाँ, वो पार्टी तब्दील क्यों कर रहे हैं ये मैटर करता है। उनकी पार्टी तब्दील करने की जो वजह सामने आती है और वो दूसरी पार्टी जिसको ज्वाइन कर रहे होते हैं उस पार्टी का नजरिया और जिस पार्टी को वो छोड़ रहे हैं, इन दोनों नजरियों के ऊपर आदमी बात करके फिर आदमी अंदाजा कर सकता है कि कौन सा शख्स जिसने पार्टी छोड़ के अच्छा किया है, अच्छा फैसला किया है, और कौन सा शख्स है जिसने पार्टी छोड़ के गलत फैसला किया है। अब मिसाल के तौर पर नाजरीन मैं 2 पार्टियों की आपको मिसाल देता हूं, तहरीक लबैक की मिसाल देता हूं और तहरीक इंसाफ की मिसाल देता हूं। तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं चोरों से लूटा हुआ पैसा वापस करूंगा, मैं किसी एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद नहीं करूंगा, मैं किसी सियासी जमात के इत्तेहादी को अपने साथ नहीं मिलाऊंगा। बरकत जितने बड़े बड़े उसने दावे किए थे, उसने अपना मंशूर दिया था, उस मंशूर को सामने रख के अगर कोई आदमी पीटीआई को सपोर्ट करता है, उसकी पार्टी को ज्वाइन करता है कि यार इमरान खान के जो नजरियात हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसने वादा किया है कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा, लिहाजा मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये पार्टी ज्वाइन करनी है। जब वो शख्स पार्टी ज्वाइन कर लेता है, MP या MNA के टिकट का वो उम्मीदवार बन जाता है, इलेक्शन भी लड़ता है, लेकिन जब वो देखता है कि इमरान खान नाम रियासत मदीना का लेता है लेकिन वो यानी कि वो तो फहाशी फैला रहा है, उसने कहा है कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, लेकिन उसने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया, बल्कि वो खुद करप्शन कर रहा है। तो वो इस नजरियात के इख्तलाफ की बुनियाद पर जब वो उस पार्टी को छोड़ता है और जो आगे जिस पार्टी को वो ज्वाइन करता है अच्छी होती है, अंदर से वो लाख बुरी हो लेकिन उनका जो नजरिया है वो तहरीके इंसाफ से अच्छा होगा,
تو وہ چھوڑ کے جائے گا تو اس کو لوگ برا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے پاس وہ دھڑلے سے آ کے ٹی وی میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اس وجہ سے تحریک انصاف کو جوائن کیا، اس میں یہ چیز نہیں ہے، لہذا میں اس کو چھوڑ کے دوسری ایسی پارٹی میں جا رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کو میں سلام کرتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک کا بیانیہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تحریک لبیک کو اگر کوئی آدمی اس نیت سے جوائن کرتا ہے کہ یار یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرتے ہیں، مذہبی جماعت ہے، پاکستان میں شرعی نظام چاہتے ہیں، اس نظریے سے وہ کسی تحریک لبیک کو جوائن کرتا ہے، اور جوائن کر کے وہ ایک الیکشن بھی لڑتا ہے، لیکن وہ الیکشن سے پہلے وہ اس پارٹی کو تحریک لبیک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب اس شخص نے چھوڑا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جس نظریے سے، جس منشور کے ساتھ وہ تحریک لبیک کو جوائن کر رہا تھا، کیا تحریک لبیک اس پہ کھڑی ہے یا اس کو چھوڑ دیا ہے؟ تو یقیناً تحریک لبیک اس کے اوپر کھڑی ہے، تحریک لبیک ثابت قدم ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مخالفین یہ کہتا ہے کہ نہیں جی تم کہتے ہو نا، ہم تو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک سیاست کر رہی ہے، تحریک لبیک تو اپنے منشور پہ وہ تو ناموس رسالت ختم نبوت کا صرف نام استعمال کرتی ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ جو پارٹی کا ایم پی ایم این اے ہوتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کارکنوں کو دھوکہ دے رہی ہے، اصل ان کا منشور یا اصل مقصد کیا ہے، تو وہ عام کارکن سے زیادہ جو پارٹی رہنما ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تحریک لبیک چلو ٹھیک ہے سیاست کر رہی ہے، لیکن وہ جب تحریک لبیک میں یہ امانت رابل ہو گیا اور سید عاطف حسین شاہ صاحب جب یہ آ رہے تھے تو وہ اس نظریے سے آ رہے تھے نا کہ یار ختم نبوت، ناموس رسالت اور ایک مذہبی جماعت ہے، اور بظاہر جو ہم کو نہیں لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ انہوں نے اپنا منشور چھوڑ دیا ہے، اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے، تو وہ آگے جا کس پارٹی میں رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ آگے وہ ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں کہ بالکل ایک پیور مذہبی جماعت کو، پارٹی کو چھوڑ کے پیور لبرل جماعت میں جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب تحریک لبیک میں آئیں گے تو وہ مفاد پرست ہوں گے، وہ کسی مقصد کے لیے آئے ہوں گے، ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اپنا پلیٹ فارم بنانے کے لیے، اپنا بیس بنانے کے لیے تحریک لبیک کا نام استعمال کر کے وہ انہوں نے انٹری کی ہے، یا اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کرپشن مقصد ہو سکتا ہے، نام مقصد ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو لوگ تحریک لبیک کو چھوڑ کے جا رہے تھے، پیپل پارٹی میں چلے گئے، تو 100% اس میں 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ لوگ مفاد پرست تھے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارا مفاد، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، تو وہ چھوڑ کے جس لالچ بھی ان کو دی گئی ہے وہ اس میں چلے گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جانے سے پارٹی کو خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت جلدی ان لوگوں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے۔ ہاں بالفرض اگر یہاں ایسا وہ چھوڑ کے جاتا جو تحریک لبیک سے بظاہر ظاہری صورت میں دیکھنے میں ایک اچھی پارٹی ہوتی، یعنی کہ ایسی مذہبی جماعت ہوتی، ایسا ان کا یعنی کہ بیانیہ ہوتا ختم نبوت ناموس رسالت کا اور نظام مصطفیٰ کا ہوتا، اور لوگ کہتے کہ یار تحریک لبیک اور فلاں پارٹی آمنے سامنے ہیں، دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، دونوں کا ایک ہی منشور ہے، لیکن تحریک لبیک سے زیادہ وہ لوگ قابل اعتماد ہیں، تو وہ اس ایسی کوئی پارٹی میں جاتا تو پھر ہم کہتے، پھر ہم کو افسوس ہوتا کہ یار تحریک لبیک میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے کہ یہ تحریک لبیک کے خاص آدمی ہیں، ایم پی اے کے امیدوار ہیں، یہ عام اندر پارٹی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور اس سے اچھی پارٹی، اس کے مقابلے کی پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو یقیناً پھر کارکنوں کو مایوسی بھی کرنی چاہیے تھی، کارکنوں کو افسوس بھی ہونا چاہیے تھا اور ان کو دکھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شخص کے اوپر نہ آدمی کو افسوس کرنا چاہیے، نہ دکھ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ملک امانت راول کو اس کے حلقے کے ایک کارکن نے ایک فون کال کیا ہے، اس فون کال سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے، بڑا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب وہ تحریک لبیک میں تھے تو اپنے حلقے میں ان کی کیا پوزیشن تھی، اب وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا آدمی تجزیہ کر سکتا ہے، یہ تو ان کے حلقے کے لوگ بتا سکتے ہیں، اور ان کے حلقے کا لوگ کال کر کے یہ یعنی کہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ اس نے کال کیے، سنو پھر بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
مہربانی. اچھا جناب ایک پوسٹ ویکھی تے پیپل پارٹی کو شمولیت اختیار کر گئی دی. ہاں جی ماشاءاللہ چلو جی بڑے اچھا کام ہی کیتا نے تے اگو سال خیر ہوئی تے چوتھے نمبر تے راس اسلی محدور دے نال انشاءاللہ خیر ہوئی تے. چلو کوئی گل نہیں. ہاں اس دفعہ تو صاحب فرمایا نا بھائی مطلب دوسرے ریاست صاحب جاگیردار نے جھولی وچ بہ گئے تے ماشاءاللہ وہ تو سب اعزاز حاصل کر کے دا تے اساں بڑی تھوڑے تے توقع آئی بھائی یار ایک عام آدمی ایک عام ہے لیکن تسی بندے نہ رل گئے. چلو چلو ٹھیک ہو گیا بڑی مہربانی. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس نے کال کیا ہے کہ اس نے بڑے تحمل مزاجی سے بڑی شائستگی سے بڑے طریقے سے بڑے پیار سے اس نے اس کو کال کیا, نہ کوئی گالی گلوچ دی نہ کوئی غصے کا اظہار کیا. جو کہتے ہیں نا کہ تحریک لبیک والے غصے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دلیر تو وہ ہے کہ جو اس نے اپنے حلقے کے آدمی کو ایک فون کر دیا, جب فون کیا تو اس نے بڑے آرام سے بات کی اور اس کی فون سے اندازہ ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ فلاں آدمی فلاں جاگیردار کی جھولی میں جا کے بیٹھ گیا, آپ نے بھی ایسا کیا ہے, ایک جاگیردار کی جھولی میں بیٹھ گئے اور اب ہم دیکھیں گے کہ فلاں کی طرح آپ بھی چوتھے نمبر پہ آئیں گے. یعنی کہ اس کے حلقے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ تحریک جو پیپل پارٹی ہے یا تحریک لبیک کے علاوہ جو دوسری پارٹی مین پارٹی یعنی نون لیگ یا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں کی جو اہمیت ہے وہ اس حلقے میں بالکل زیرو ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو پیپل پارٹی کا بھی پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور پاکستان کے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اگر گراؤنڈ کے اوپر کسی کا ووٹ بینک بچا ہے, ووٹ بینک جس کو کہتے ہیں, وہ صرف تحریک لبیک کے پاس ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ہے. پیپل پارٹی بھی ختم ہے اور یہ جو ہے نون لیگ والے یہ بھی جس طرح ان لوگوں بنائی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں سے آدمی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے اور میرا خیال دکھ نہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ جو مفاد پرست لوگ تھے یہ پہلے سے ہی چلے گئے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے, اس سیاسی جماعت میں اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس سے جماعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.